تقوی کیا چیز ہے؟ تقوی کسے کہتے ہیں؟ اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ خطبہ دے رہے تھے، اور دوران خطبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، التقوی ہا ہنا، التقوی ہا ہنا، التقوی ہا ہنا، ویشیر الی صدرہ ثلاث مرات۔ جانتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ سن لو اس بات کو کہ تقوی یہاں ہے۔ یہاں سے مراد اللہ تعالیٰ نے ہر سینے کے اندر ایک دل رکھا ہے، اور اس دل کے اندر جو ڈر ہے، جو خوف ہے، اسی ڈر اور خوف کا نام کیا ہے؟ تقوی ہے۔ اب اگر کوئی انسان اللہ سے نہ ڈر کے دنیا والوں سے ڈرنے لگے تو کیا وہ متقی کہلائے گا؟ ہم اسے تقوی والا کہہ سکتے ہیں؟ نہیں۔ کتنا بھی ڈرنے والا انسان ہو، وہ سانپ کو دیکھ کر ڈرے، بچھو کو دیکھ کر ڈرے، موذی جانور کو دیکھ کر ڈرے، یا ایسے انسان کو جو ظالم ہو، جو جابر ہو، جو اسے پریشان کرنے والا ہو، ظلم کرنے والا، اس کو دیکھ کر کے ڈرے، سانپ کو دیکھ کر کے ڈرے، لیکن اللہ تعالیٰ سے نہ ڈرے، تو کیا ایسے آدمی کو متقی کہا جا سکتا ہے؟ نہیں کہا جا سکتا، اور اس کے اندر تقوی آ بھی نہیں سکتا ہے جب تک کہ وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا نہ بن جائے۔ تو یاد رکھیے گا، اس دل کے اندر جتنا ڈر اللہ تعالیٰ کا ہوگا، جتنا خوف اللہ تعالیٰ کا ہوگا، ہم اتنے ہی زیادہ تقوی والے بنیں گے۔ اور اس روزے کی فرضیت اللہ نے اسی لیے کیا تاکہ مومنوں کے اندر تقوی اور بڑھ جائے۔ ایسا نہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ سے نہیں ڈرتے، بہت ڈرتے ہیں، اور یقیناً جو اللہ سے نہ ڈرے وہ شخص اپنے آپ کو مومن کہلانے کا حق ہی نہیں رکھتا ہے۔ کافر ہے جو نڈر ہو کر کے دنیا کے اندر گناہ پہ گناہ کیے جا رہا ہے، جرم پہ جرم کیے جا رہا ہے، اور اللہ کی طرف پلٹتا ہی نہیں ہے، حتیٰ کہ اسی حال میں اس کی موت ہو جاتی ہے۔ اور اس کے برخلاف ایک مومن ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہے، جو اللہ تعالیٰ سے بے انتہا ڈرتا ہے، ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے۔ اگر نماز پڑھنے کھڑا ہوتا ہے نا، تو حالت یہ ہوتی ہے کہ اللہ کے ڈر اور خوف کی وجہ سے بعض مرتبہ اس کی آنکھوں سے آنسو نکل آتے ہیں، اور یہ کیفیت ہمارے اور آپ پر کم طاری ہوتی ہے۔ وجہ اللہ رب العالمین نے اس رمضان المبارک کے مہینے کے اندر قرآن کریم کا نزول کیا ہے نا، انشاءاللہ وہ باتیں آگے آ رہی ہیں، میں آپ کو بتاؤں گا۔ ہم اور آپ جب نماز پڑھتے ہیں، یہی صورتیں، یہی آیتیں ہم اور آپ بھی پڑھتے ہیں، اور یہی قرآن، یہی صورتیں، یہی آیتیں حرم کے اندر بھی پڑھی جاتی ہیں، یا عربی جاننے والے یا اس کا ترجمہ سمجھنے والے بھی پڑھتے ہیں، لیکن کیا فرق ہے دونوں میں؟ ہم یوں ہی پڑھتے چلے جاتے ہیں، ہمارے اوپر کوئی فرق نہیں پڑتا، اور جو اس کے معنی اور مطلب کو سمجھتا ہے، بعض مرتبہ اس آیت کو سمجھنے کے بعد اس کی ہچکیاں بن جاتی ہیں، زار و قطار رونے لگتا ہے، اور اس قدر روتا ہے وہ انسان کہ روتے روتے اس کے چہرے جو ہے آنسوؤں سے بھیگ جاتے ہیں۔ اگر ہم دوسروں کی بات نہ کریں، صرف پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کریں، تو ہم سب جانتے ہیں نا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات میں اٹھ کر کے تہجد کی نماز پڑھا کرتے تھے۔ اللہ ہم سب کو بھی یہ توفیق عطا فرمائے، آمین۔
حدیث کے اندر اللہ کے نبی کے تہجد کا ایک واقعہ ملتا ہے. اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے دیکھا کہ رات میں تہجد کے لیے کھڑے ہوئے ایک آیت پڑھ رہے ہیں اور بار بار اسے دہرا رہے ہیں. صرف ایک آیت پڑھ رہے ہیں اور بار بار اسے دہرا رہے ہیں، اور دہرا ہی نہیں رہے ہیں بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دہرانے کے ساتھ ساتھ رو بھی رہے ہیں. وہ آیت کون سی ہے؟ اگر میں آپ سے پوچھوں کہ آپ نے قرآن کریم کتنی مرتبہ پڑھا بچپن سے لے کر اب تک، کسی کی عمر 40 سال ہو گئی، کسی کی 50 سال ہو گئی، کسی کی 60 سال ہو گئی، ہم نے کتنی مرتبہ قرآن پڑھا؟ یہ کہہ سکتے ہیں کم سے کم 10 مرتبہ ہم نے قرآن کریم تلاوت سے مکمل کیا ہوگا. کوئی کہے کہ ہم نے 20 مرتبہ کیا ہوگا. جتنی مرتبہ پڑھے ہوں گے نا، یہ آیت ہماری نظروں سے گزری ہوگی. کون سی ہے وہ آیت؟ کون سی آیت اللہ کے نبی پڑھ رہے تھے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیت پڑھ رہے تھے، ان تعذبهم فانهم عبادك وان تغفر لهم فانك انت الغفور الرحیم. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ ایک آیت پڑھتے رات گزار دی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان تعذبهم فانهم عبادك، اے اللہ یہ تو تیرے ہی بندے ہیں، اگر تو ان کو عذاب دے گا تو بھی تیرے ہی بندے ہیں. وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ، اللہ اگر تو ان کو معاف کر دے تو بڑا غفور الرحیم ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک آیت پڑھ کر کے رات گزار دیتے ہیں. اور آپ نے حرم کے اندر نماز میں یا تراویح میں یا عام نمازوں میں بھی سنا ہوگا، ائمہ حرمین جب قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں نا، اور خاص طور پر 29ویں پارے کے اندر سورہ حاقہ کی جب تلاوت کرتے ہیں، جب یہ آیت گزرتی ہے، خذوہ فغلوا ثم الجحیم صلوا ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوا، اللہ کی قسم کلیجہ کانپ جاتا ہے. میں خود اکثر اسے پڑھا کرتا ہوں اپنی نماز میں کوشش کرتا ہوں اسے پڑھوں، اس کو دہراؤں میں. اور آپ کو بھی میں یہ نصیحت کرتا ہوں کہ اس طرح کی آیتیں آپ یاد کیجئے، اس کے ترجمے کو سمجھئے، اس کے معنی مطلب کو سمجھئے، اور پھر اپنی نماز کے اندر دل لگا کر کے اسے پڑھئے. مجھے یقین ہے جس دن آپ ان آیتوں کو سمجھ لیں گے، اس کے معنی اور مطلب کو سمجھ لیں گے اور دل لگا کر پڑھنا شروع کر دیں گے، تو شاید آپ پر بھی وہی کیفیت طاری ہوگی جو ائمہ حرمین کے اوپر یا قرآن سمجھنے والوں کے اوپر جو کیفیت طاری ہوتی ہے، آپ پر بھی وہی کیفیت طاری ہو جائے گی. جانتے ہیں اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے اس آیت کریمہ میں؟ خذوہ فغلوا، بروز قیامت اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دے گا، یہ مجرمین جو ہے، میرے نافرمان گنہگار جو ہے، خذوہ فغلوا، پکڑ لو انہیں، جگڑ دو انہیں. آپ نے دیکھا ہوگا دنیا کے اندر نا، اگر کوئی آدمی بدماشی کرے، چوری کرے، ڈکیتی کرے، کسی کا قتل کرے، کوئی گناہ کرے، پولیس والے پکڑنے آتے ہیں نا، اور جب اسے پکڑ پا جاتے ہیں تو پہلے اس کا ہاتھ باندھ دیتے ہیں، ہتھکڑی لگا دیتے ہیں تاکہ بھاگنے نہ پائے. اور دونوں طرف سے مضبوطی کے ساتھ پکڑ کر کے اسے گاڑی میں بٹھا لیتے ہیں، اور پھر جو اس کی درگت کرتے وہ بات کی بات ہے. اللہ تعالیٰ فرشتوں کو یہی حکم دے گا، خذوہ فغلوا، پکڑ لو اسے اور جکڑ دو اس شخص کو. اور کس چیز میں جکڑو؟ پکڑ تو لیا لیکن باندھنا ہے نا، کس چیز میں باندھے ہوئے؟ اللہ نے وہ بھی کہا فرشتوں کو، وہ بھی بیان کر دیا باندھنا کس چیز میں ہے. ثم الجحیم صلوا ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوا. اللہ نے کہا پکڑو اس کو اور لوہے کی زنجیر میں باندھو. دنیا میں بھی چور کو ہتھکڑی جو لگائی جاتی ہے لوہے کی ہوتی ہے نا، لیکن بعض مرتبہ کچھ چور اتنے شاطر ہوتے ہیں، اتنے بدماش ہوتے ہیں کہ اس میں بھی کالا کانڈی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور بعض مرتبہ ہو سکتا ہے وہ کامیاب ہو کر نکل بھی جاتے ہوں. مجھے علم نہیں ہے اس کا، لیکن بچنے کے لیے ہر ممکن کوشش کرتے ہیں.
اللہ تعالیٰ فرشتوں کو یہی حکم دے گا، پکڑو اس کو اور لوہے کی زنجیر میں باندھ دو اس کو. اور وہ زنجیر بھی کتنی بڑی ہوگی؟ 70 ذراعا فاسلکوہ. 1 میٹر، 1 ہاتھ، 2 ہاتھ کی نہیں، اللہ نے کہا 70 گز. 70 ذراعا یعنی یہ 1 ہاتھ جو ہوتا ہے نا، ذراع کہتے ہیں تقریباً 1 ہاتھ کو. 70 ہاتھ کی لمبی زنجیر لے کر کے آؤ اور پکڑ کر کے اس مجرم کو باندھ دو. آپ نے دنیا کے اندر چور کو دیکھا ہے، اگر آپ اس کو پکڑ کر کے 1 میٹر کی رسی لے کر کے، بڑی نہیں 1 میٹر کی لے کر کے آئے اور اس کا ہاتھ باندھ دے، پیر باندھ دے، بھاگ پائے گا؟ نہیں بھاگ سکتا ہے. جب فرشتے پکڑیں گے اور اللہ انہیں حکم دے گا کہ اس کو پکڑ کر کے 70 ہاتھ کی زنجیر لاؤ لوہے کی اور اس کو کس کے باندھ دو، ایک دم اتنا کس کے باندھو کہ ہل نہ سکے یہاں سے. بتائیے اس انسان کی کیا کیفیت ہوگی؟ اس سے بچنے کے لیے کیا کیا ہم نے؟ اس سے بچنے کے لیے اللہ نے یہ جو ذکر کیا نا، لعلکم تتقون، کہ میرے بندے میں نے روزہ اسی لیے فرض کیا تاکہ تو متقی بن جائے. جب تقوی آ جائے گا نا تو انشاءاللہ ہم اور آپ اللہ کی اس پکڑ سے اپنے آپ کو بچانے والے بن جائیں گے. سمجھ رہے میرے بھائی؟ روزہ فرض کرنے کا مطلب کیا ہے؟ کہ ہم اور آپ اپنے آپ کو جہنم سے بچا سکے. اللہ نے اس لیے روزہ فرض کیا.